توشہ خانہ والا کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا پچھلے سال. یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے اوپر یعنی ہم نے تمام معاملات، تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات ہم ان کو پہنچا چکے ہیں اور ٹائم بعد انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے اس کو الیکشن کمیشن کو اس کے بعد کمپلینٹ بھیج دی اور وہ آج تک کسی پارٹی لیڈر کے خلاف کوئی پروسیڈنگز نہیں کی جنہوں نے نہ صرف توشہ خانہ سے تحائف لیے، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے بلکہ گاڑیاں لی توشہ خانہ سے، جو کہ ایک جرم ہے. کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں سوائے عمران خان کے. اسی طرح آپ دیکھیں گے فارن فنڈنگ والا کیس سوائے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کرنے کے، جبکہ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ آج سے 5 سال پہلے یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اکاؤنٹس اکراس دی بورڈ مکمل طور پر اکٹھے آپ نے ان کو ڈٹرمن کرنا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے. آج تک کسی کے اکاؤنٹس نہ چیک کیے ہیں، نہ ہی کسی کے خلاف فیصلہ آیا ہے. صرف یہیں تک محدود نہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو یک طرفہ طور پر کہہ دیا گیا کہ نہیں جی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، آپ دوبارہ کرائیں. اور دوبارہ کا ٹائم کتنا دیا؟ صرف 20 دن، جبکہ عمران خان پتہ ہے وہ جیل میں ہے اور یہ پتہ ہے کہ آج کل ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. جو کام ہے ان کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، وہ یہ نہیں کر رہے، جبکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے. پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ فیصلہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو خلاف آئین بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں. سب سے بڑا اگر آئینی ادارہ جس کی ذمہ داری فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے، اگر وہ اتنا بائسڈ ہوگا، اتنا یک طرفے فیصلے کرے گا، میڈیا کے سامنے یک طرفے فیصلے کرے گا، تو قابل افسوس ہے کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوگی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ توہین الیکشن کمیشن ہے. پھر آپ دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن کا واحد مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیا گیا. اگر توہین الیکشن کمیشن اختیار ہے آپ کا، تو پچھلے سال جنہوں نے آپ کو فنڈز نہیں دیے الیکشن کرانے کے لیے، آپ نے کیوں ان کے خلاف نہیں کیا؟ جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے 90 ڈیز میں، آپ نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا؟ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں تو آپ نے نہیں کرائے، اور آپ نے بہانہ یہ کیا کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، نفری نہیں ہے، تو آپ نے منسٹری آف ڈیفنس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو توہین اگر کی پاور آپ کے پاس ہے تو کیا صرف یہ عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے علاوہ بھی کوئی ادارہ یا کوئی شخص ہے جس کے خلاف آپ نے استعمال کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ یک طرفہ پروسیڈنگ قابل افسوس بات ہے اور اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، نہ کہ آئین اور قانون کا دوہرا معیار ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواست جو 11 مہینے پہلے ہم نے جمع کرائی تھی، یعنی توشہ خانہ کے اس کیس کے خلاف جو ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی اور دوسری ریٹ پٹیشن ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی، ہم نے یہاں کہا کہ ہم وہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتے ہیں. آج 11 مہینے بعد وہ اپلیکیشن واپس کرنے کی درخواست خارج کر دی، جبکہ دوسرے کیس میں میاں نواز شریف کے خلاف جب نیب نے اپیل فائل کی اور یہاں آ کر کہا کہ ہم اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، تو آدھے منٹ کے اندر وہ اپیل واپس لینے کی اجازت ان کو مل گئی. کیوں؟ یہ کیا؟ جب کرپشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے ریاست کے اگینسٹ، کرپشن تو ہوتی ہے میرا آپ کا پیسہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ اپنے میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نہ کہ صرف نیب کی ملی بھگت سے نیب نے کہا آپ اپیل واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے لاؤ کر دیا. جبکہ ہمارے والے مقدمے میں ہم نے انکنڈیشنل کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا میٹر پینڈنگ ہے، ہم آپ سے کوئی کلیم نہیں مانگتے، کوئی ریلیف نہیں چاہتے، آپ ہمیں واپس کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو واپس نہیں دیتے. اسی طرح آپ نے دیکھا
کہ ہم نے توشہ خانہ والے کیس میں جب آ کے اپلائی کیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کہ جناب ہمارے جو گواہان کی فہرست ہے وہ پہلے ریلیونٹ تھی، بعد میں انہوں نے ریلیونٹ کر دی، ہمارے گواہ ہی نہیں آئیں گے تو ہم اپنا کیس کیسے ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کے کیس میں وزن ہے، اور نوٹس کر دیا اگلے ہفتے کا، اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ کل کی تاریخ میں اس کیس کا فیصلہ بھی کرتے ہیں ایک دن میں۔ بھائی جب آپ نوٹس کر رہے ہیں اگلے ہفتے کے لیے ہمارے گواہان آنے چاہیے تو پھر آپ اگلے ہفتے تک اس کو لے جائیں، نہیں جی آج کل ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ کہا، ساتھ ہی اسی دن یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ جناب ہمایوں دلاور متعصب جج صاحب یہ فیصلہ کر کے وہ لندن تشریف لے جائیں، اور ایک جج جو جا رہے تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ ان کو بھیج دیا۔ یعنی مینوپولیٹ کر کے اگر آپ نے اس طرح فیصلے لینے ہیں تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ پھر 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار آپ کو بتا رہا ہوں۔ 9 مئی کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو کڈنیپ کیا گیا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے گئے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ جی نیب کے وارنٹ آف ارسٹ کی ایگزیکیوشن کرانی ہے۔ اور وارنٹ آف ارسٹ کے لیے جب بلایا گیا نیب کو کہ ان کا تو کوئی بندہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے منسٹری آف انٹیریئر کو بھیج دیا تھا۔ جب انٹیریئر سیکٹری کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہمارے تک تو کوئی لیٹر ہی نہیں پہنچا۔ پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے وہ رینجرز کس کی اجازت اور کس کی مرضی سے اور کس کے حکم سے عمران خان کو گرفتار کرنے آئے تھے؟ لیکن رات کو فیصلہ یہ آیا کہ جناب نہیں، یہ طریقہ کار تو غلط تھا لیکن گرفتاری درست ہے اور جائز ہے، جس کو سپریم کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ کہا کہ نہیں یہ ٹوٹل غلط ہے، غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور جس کے اوپر ہم کہیں گے ایک کائنڈ آف چارج شیٹ بنا دی گئی چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف۔ پھر آپ یہیں تک کام محدود نہیں رہا، آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے ساجد نامی پٹیشنر نے ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جناب تیریان والے ایشو پہ ان کو نااہل کیا جائے عمران خان۔ اس کے اوپر اعتراض ہوا عامر فاروق صاحب کے اوپر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 3 ممبر بینچ بنا دیتے ہیں۔ 3 ممبر بینچ بنتا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، ارباب طاہر صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب۔ اور عامر فاروق صاحب اپنا فیصلہ دیتے ہیں ہمارے اگینسٹ۔ 2 جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر صاحب فیصلہ دیتے ہیں ہمارے حق میں، ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے، وہ ویب سائٹ پہ آ جاتی ہے۔ ویب سائٹ پہ آنے کے بعد ایک دن بعد پریس ریلیز کے ذریعے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں گے، جبکہ یہ ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق۔ اور آج تقریباً 8 مہینے گزرنے کے باوجود وہ ججمنٹ کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی۔ یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا سائفر والے کیس میں جب جیل ٹرائل کا حکم ہو گیا، یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح آج الیکشن کمیشن نے فرمایا ہے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا بالکل جیل ٹرائل درست ہے۔ جب وہ جیل ٹرائل والے آرڈر کو چیلنج کیا ڈویژن بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور زیب کی سربراہی میں، تو انہوں نے کہا بالکل یہ ٹوٹل غلط ہے، جیل ٹرائل اور اوپن کورٹ ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن وہ انہوں نے کہا جی بالکل درست ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کیس آج تک ایسا نہیں ہے جو عامر فاروق صاحب نے انکار کیا ہو، اس کے باوجود کہ ہم نے بارہا ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں اور آپ فیصلہ نہ کریں۔ دیکھیں اگر انصاف کے نظام کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر افراتفری ہوتی ہے، پھر انتشار ہوتا ہے، پھر بد دلی ہوتی ہے، پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، پھر مایوسی ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ واحد ایک اعتماد کا ادارہ ہوتا ہے، وہ ہے انصاف کا نظام۔ جس ملک سے انصاف کا نظام اٹھ جائے، یعنی وہ حضرت علی کا قول آپ سامنے رکھیں، کہا گیا کہ کفر کے نظام کے ساتھ تو معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ انصاف کی ضد ظلم ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب میں نے یہاں بارہا کہا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں کوئی ورکر کنونشن کی بھی اجازت نہیں ہے، جہاں ہم ورکر کنونشن کرتے ہیں اگلے دن پرچہ ہو جاتا ہے، سیم ڈے پرچہ ہو جاتا ہے، جبکہ پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت ہے۔
हमारे लोग आज भी उठाए जा रहे हैं, आज भी अदालतों में नहीं पेश किया जा रहा, आज भी हमारे कई दोस्त उठाए गए हैं पिछले 2-3 दिन पहले, आज पिटीशन फाइल कर रहे हैं यहाँ। तो बात यह है कि अगर इस तरह ये इलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, आज इस जबर और खौफ की फिजा में, जब आपकी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि फेडरेशन की अलामत है पीटीआई, आज 90% आवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है, अगर आप उसको इजाज़त नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं, अगर आज आप उनको ये इजाज़त नहीं देते कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो मुझे बताएं इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर या इस इलेक्शन के ऊपर एतबार कौन करेगा? फिर इस सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कैसे करेंगे? फिर क्या आप माशी मसाइल को हल कर पाएंगे? क्या आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक नहीं लगा रहे? क्या आप इस मुल्क की जड़ें खोखली नहीं कर रहे? क्या आप अपने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को, जो इस वक्त माशी तबाही के दहाने पे पहुंचा चुके हैं, क्या उसको आप मजीद बढ़ोतरी नहीं दे रहे, ना कि उसमें कमी लाएंगे? देखिए, इलेक्शन होते हैं सियासी इस्तेहकाम की खातिर, इलेक्शन होते हैं ताकि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो लोगों के मसाइल को हल कर सके। लेकिन लोगों के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि जिस वक्त कोरोना के बावजूद इमरान खान की हुकूमत लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी, 6.1%, 6.1 या 6.2% GDP, लेकिन उसके बाद आज सिचुएशन आपकी ये हो चुकी है, गरीब आदमी को खाने को नहीं है, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, गरीब आदमी के पास आज ये सिचुएशन है कि अगर बिजली का बिल देता है तो वो बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकता, और आपकी जो फॉरेन कंपनीज थी वो सारे अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि 16 रुपये जो बिजली का यूनिट था आज 70 रुपये से ज़्यादा चला गया है। आज जो सूद की है 22% या 25% तक पहुंचा दिया है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंडस्ट्री लगाना। ये इस बदतरीन हालत में इस मुल्क के मसाइल को हल करने का वाहिद हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा, और हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते इन एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स।